جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں، اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں۔ آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو، اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے، بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہے وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، پھر اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک ہی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں
تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی۔